बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तशवीशनाक है, ईरान अमरीका जंग बंदी, फिर चीन का ट्रंप का दौरा, लेकिन इस सब के दरमियान पाकिस्तान की अपनी सियासत में भी हलचल है। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से स्ट्रीट मूवमेंट दोबारा से शुरू किए जाने के हवाले से बातें, इसके साथ ही साथ बैक चैनल रवाबित के हवाले से और पीटीआई को अगले कुछ अरसे में क्या कोई रिलीफ मिल सकता है। इन तमाम बातों के दरमियान अचानक से 28वीं तरमीम की एंट्री होती है और पीपल्स पार्टी अब ये तासुर देना शुरू हो चुकी है कि पीपल्स पार्टी उस जानिब भी जा सकती है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो इस वक्त पीटीआई कहां पर खड़ी है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या रुख इख्तियार करने वाला है, इसी सब पर बात करने के लिए हमें सीनियर सियासतदान शेर अफजल मरवत साहब ने ज्वाइन किया। मरवत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हुए, उन्होंने अडयाला जेल का दौरा भी किया, अडयाला जेल के बाहर जाकर बहनों के साथ खड़े भी हुए। आपको लगता है कि पीटीआई कोई स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ बढ़ पाएगी या पसे पर्दा कोई पीटीआई को एश्योरेंस है? ये आखिर कर क्या रहे हैं? बहुत शुक्रिया मखदूम साहब, आपने दुरुस्त निशानदेही की कि ये पीटीआई क्या कुछ कर पाएगी। आपने किसी फ़र्द का नाम नहीं लिया और मैं यही मौक़िफ़ रखता आया हूँ। अली अमीन ख़ान के दौर में भी मैं ये कहता था कि ये वज़ीर आला का काम नहीं है कि अपनी गवर्नेंस को बरूए ख़ातिर लाते हुए ये मार्च दें। कल को कुछ भी हो सकता है वज़ीर आला के साथ बतौरान एहतजाज। तो लिहाजा जो नफ़रतें पैदा होंगी और जो इसके नताइज होंगे वो फिर वफाक मुल्क की वदानियत पे भी असर डालेंगे। बाकी जो हैं वज़ीर आला, चाहे सुहेल अफरीदी साहब हो, चाहे अमीन ख़ान हो, मैं नहीं समझता हूँ कि ये एहतजाज को लीड करना इनका काम है। ये काम पीटीआई का है और पीटीआई जो हैं वो कभी चकधरी साहब के पीछे फिर छुपती है, कभी अल्लामा साहब का नाम लेते हैं, कभी कहते हैं कि जी प्लान अभी हमने जो है इसका ऐलान नहीं किया है, अभी हमने छुपाया हुआ है। ये किस तरह तहरीक चलेगी जब आप छुपाएंगे? तहरीक तो डंके की चोट पे होगी, पूरे पाकिस्तान को कन्विंस करना होगा आपने कि आपने निकलना है। तो लिहाजा पार्टी के अंदर जो है क़ुव्वत फ़ैसला उसका इंतहाई फुक़दान है। ये जो अभी 6 माह से मुलाकात नहीं हो रही है, ये 1 हफ़्ते की मार हैं। अगर पीटीआई ऐलान कर दें कि फ़लाँ तारीख़ को 1 लाख या 1.5 लाख लोग जो हैं अडयाला के सामने जमा और पहुंचे भी सही, इनके अपने एमपीए नहीं पहुंचते। नहीं, मैं आपको ये देखिए, अगर ये ऐलान करें कि जी ये एहतजाज मुलाकात न करवाने या ख़ान को सीहत के वसाइल जो हैं दस्तियाब न कराने पे हैं, 1 हफ़्ते लगेगा। ये वक्त जो है का ज़िया है कि जनाब अली पॉलिटिकल कमेटी अब बैठ गई है, पॉलिटिकल कमेटी उठ गई है, अब कोर कमेटी है, अब फलां है। जब 9 मई के बाद आपको याद होगा हम निकले थे तो ना कोर कमेटी थी, ना पॉलिटिकल कमेटी थी, न ये लीडर थे और ना हम कोई हमारे पास कोई हुकूमत थी, ना MNA थे, ना वज़ीर आला थे, लेकिन अवाम थे, हम थे और एक इरादा था। तो लिहाजा आपके पास इरादा है तो फिर आप कर सकते हैं। बाकी जो है ये जिस तरीके से पार्टी के मामलात गुज़िश्ता 2 साल से चलाए गए, जितने गलत फ़ैसले किए गए, इन फ़ैसलों के नतीजे में आज पार्टी जो है ये लीडर क्यों शाही है? क्योंकि लीडरशिप के बार बार बुलावे के बावजूद वर्कर आते ही नहीं है। जलसों में जो है आप देख रहे हैं शेर आया क्योंकि इन्होंने एंड पे फिर देखिए ये दाद देनी पड़ेगी। क्रेडिट जाता है पीटीआई की सोशल मीडिया से वाबस्तगी का दावा करने वाले यूट्यूबर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को। उन्होंने पार्टी की लीडरशिप का कद इतना घटा दिया है, सबको शकूक के गर्द गुबार में इतना लपेट दिया है कि पाकिस्तान के लोगों का और पीटीआई के वर्करों का एतमाद जो है खुद इन्होंने इनके पास नहीं छोड़ा। अब क्या ये कहाँ से वो लोग ले आए जो सोशल मीडिया के मयार पे पूरा उतरे? अब जो उतरने वाले हैं शहबाज गिल और दूसरा इमरान रियाज, वो अगर पूरा उतरते तो आ जाएं खैर से। बाकी जो है किसी को देखिए थोड़ा सकत काट अगर अली अमीन ख़ान ने बनाया तो उसको गिरा दिया, सुहेल अफरीदी ने बनाया तो उसको गिरा दिया। मेरी मिसाल आपके सामने है और ख़ुद अपनी मीडिया, और फिर आप माजी में देखें जहांगीर तरीन की मिसाल है, अलीम खान की मिसाल है। देखो डिस्क्रेडिट इस वक्त पीटीआई के सोशल मीडिया को मैं देखूं तो मुझे पीटीआई में एक लीडर नहीं मिलता, हर बंदा टाउट है,
ہر بندہ مینجڈ ہے, ہر بندے کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹیگ لگا کے. تو میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں نا, یہ کرتے کرتے اب پارٹی کدھر کھڑی ہو گئی. اب پارٹی جو ہے چاہنے کے باوجود بھی احتجاج کے قابل ہی نہیں رہی ہے, کیونکہ ورکر ان کے پاس آ نہیں رہے ہیں. اس میں قیادت کا قصور نہیں ہے, قصور ان کا ہے جنہوں نے ورکروں کے ذہنوں میں اتنے شکوک کے بیج بوئے ہیں. نہیں تو یہ جو فرینکسٹین مانسٹر ہے, یہ ایک دفعہ بنایا گیا کہ شاید یہ ہماری طاقت بنے گا, تو واٹ وینٹ رانگ ایکچولی کہ آج سوشل میڈیا کے ہاتھوں پارٹی یرغمال ہے. آدھے لوگ ڈر کے بیٹھے ہیں, بولتے ہی کوئی نہیں کہ سوشل میڈیا پکڑ لے گا, نکلتے عوام کوئی نہیں ہے ان کے پیچھے. تو یہ سوشل میڈیا والے جو باہر بیٹھے ہیں چند لوگ, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی پوری ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے ملک کی, اس کو آگے لگا کے بیٹھے؟ دیکھیں, چند لوگ نہیں ہیں, اصل میں ان کے پیچھے جو عام ورکر ہیں وہ جانکاری نہیں کر پا رہا ہے, وہ جانچ پڑتال نہیں کر پا رہا ہے. ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ اس بھیڑ میں چلتے چلتے کیا کرتے جا رہے ہیں. یہ جو ٹرینڈ بناتے ہیں, دیکھیں آپ نے اپنی قیادت کو گالم گلوچ سے نوازا A to Z سب کو. آپ نے مخالفین کو, سیاسی مخالفین کو, فوج پاکستان کو, ملٹری قیادت کو, ججز کو, اگر آپ لوگ گالیوں سے کوئی جنگ جیت سکتے ہیں تو اتنی کروڑوں اربوں کی گالیاں آپ نے دی ہیں, کوئی کچھ نہ کچھ تو جیتا ہوتا. گالیوں سے آپ نے سب کو ہم سے متنفر کر دیا, اور ہمیں ایک دوسرے سے متنفر کر دیا ہے. اگر کوئی مجھے بتا سکیں, اور ان کا ڈر اور خوف اتنا زیادہ ہے کہ کاش میری طرح پی ٹی آئی کا ہر شخص یا MNA یا MP یا منسٹر کل کے آتے اور ان کو کہتے. اور میں یہ واضح کر دوں, پارٹی کے اچھے دن تبھی شروع ہوں گے جب پارٹی اعلان آفیشلی ان لوگوں کو ڈسون کرے گی, ڈسکریڈٹ کرے گی اور کنڈیم کرے گی. کون سے لوگ؟ یہ جو شہباز گل ہیں, عمران ریاض ہیں, صابر شاکر ہیں, محیط پیرزادہ ہیں, یہ شہزاد اکبر ہیں, اور وہ دوسرا جو فوجی ہے وہ تو پھر کچھ زیادہ ہی ایکسٹریم ہے, عادل راجہ. نہیں, یہ سب ایک جیسے ہیں, سب ایک ہی جیسے ہیں, سب ایک جیسے. چلیں ہم گفتگو کے سلسلے کو بڑھاتے ہیں اور 28ویں ترمیم پہ بات کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک بریک لینی ہے مجھے. ناظرین کرام, یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے, اس بات کرتے ہیں 28ویں ترمیم اور کیا سیاسی کھچڑی پک رہی ہے اس پہ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مروت صاحب, اس وقت یوں لگ رہا ہے, ایک تاثر مل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے شاید کچھ بیک چینل روابط پیپلز پارٹی کے ساتھ شروع ہو گئے ہیں, پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کے ساتھ کچھ اختلافات ہیں, 28ویں ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ مخدوم صاحب, تمام سیاسی پارٹیاں بشمول PTI کے ہمیشہ بیک ڈور رابطے رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور سیاسی پارٹیوں کے ساتھ. یہ کوئی غلطی کہے گا کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج نہیں ہوئے, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم جو ہیں جس انداز میں شاید مسلط کی جا رہی ہیں وہ پیپل پارٹی کو قبول نہیں ہے, اور اس کے عوض جو پیپل پارٹی چاہتی ہے وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہے. تو لہذا شنید یہ ہیں کہ کراچی میں جو ہیں وہ اختیارات کی چینہ جپٹی شروع ہو چکی ہے. اور یہ جو بات ہو رہی ہے نا پیپل پارٹی اور PTI کا اکٹھے ہونا, میرا خیال ہے کہ PTI اور پیپل پارٹی کے اکٹھے ہونے میں PTI کو تو فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اپوزیشن میں تو یہ پہلے بیٹھے ہیں. PTI اور نون لیگ کا اکٹھے بیٹھ کے حکومت چلانا اور خان اور شہباز شریف بائی کا نعرہ جو ہے نا, یہ بھی بعید نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھ لیں. اچھا, اس کے بھی چانس بن سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بن سکتے ہیں, سیاست ہے. سیاست ہے, یہ تمام نفرتیں جو ہیں منٹوں میں سب کچھ دھل جائے گا, اور یہ ایک نئے رشتے عزم ولولے اور حوصلے کے ساتھ جو ہیں, یہ پاکستان میں سیاست کے نہ تو کوئی اصول ہے, نہ کوئی اقدار ہیں, نہ سیاست میں کسی رواداری کا کوئی جو ہے تصور ہے. جو ہماری سیاست ہیں وہ ہیں, دیکھیے پیپل پارٹی کس چیز پہ ناراض ہوگی, یا جو ناراضگیاں ہیں جو مانگا جا رہا ہے اب 28ویں ترمیم میں کہ فاٹا کو مرکز کے ساتھ جوڑ دینا, گوادر کراچی
مری نتیا گلی تک اور پنڈی اور ٹیکسلا تک یہ تمام علاقہ آئی سی ٹی میں شامل کرنا تاکہ ریونیو جنریٹ ہو گوادر سے کراچی سے. فاٹا جو ہیں وہاں جنگ کی وجہ سے جو ہیں مقاصد گورننس کا بھی مسائل ہے. ایگزیکٹلی یہ بھی ایک آئیڈیا ہے کہ فاٹا کو علیحدہ صوبے کا درجہ دیا جائے. پھر صدر اضلاع اور ہزارہ سمیت نئے صوبوں کا قیام, تین صوبے ہر صوبے میں مزید پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں. اس کے بعد NFC میں کٹوتی صوبوں کی حصص میں. اس کے علاوہ جو ایگزیکٹو ہے اس کو مزید اختیارات دینا عدلیہ سے لے کے, جو جوڈیشل مجسٹریٹ سن 96 میں بنا تھا اس کو واپس کر کے واپس ڈپٹی کمشنر بہادر کو لانا اور ایگزیکٹو مجسٹریٹ کو وہ تمام اختیار دینا. یعنی جو سپریشن آف جوڈیشری کا جو کنسیپٹ تھا اس کو واپس ریورس کرنا. اس کے علاوہ جو ہے 28ویں آئینی ترمیم میں نہرو کے حوالے سے پنجاب اور جو سندھ ہیں ان کی کنسنٹ لینا اور کچھ اور چیزوں کو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن دینا, جس طرح ماضی میں نہیں تھے. 27ویں آئینی ترمیم میں دی گئی. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے فائز عیسیٰ نے اس کے لیے راہ ہموار کی اپنے فیصلوں کے ذریعے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد راہ ہموار ہو گئی 27ویں آئینی ترمیم کے لیے. اب جو یہ 28ویں آئینی ترمیم ہے یہ مدر آف آل امینڈمنٹس ہے. یہ ساری جو کسریں ہیں وہ اس میں پوری ہوں گی, پھر کسی ترمیم کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. کیونکہ یہ عملاً 18ویں آئینی ترمیم کو ریورس کر دے گی. اور اگر پیپل پارٹی کا تو مطالبہ یہ سامنے آیا ہے کہ اگر بلاول کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ یہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہوگا تو شاید یہ بھی تیار ہو جائے. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو شاید PTI کا چانس نکل آئے. تو یہ PTI کا اس میں لگ سکتا ہے کوئی چانس؟ لیکن PTI اب ضرورت مند ہے, لاغر ہے, ضعیف ہے, کمزور ہے. اور اگر موقع آ جاتا ہے کہ لیڈر کی عادت بھی چھٹے گی, مقدمے بھی ختم ہوں گے, حکومت بھی مل جائے گی اور نون کے ساتھ ہاتھ ملانا ہوگا. تو نون کے ساتھ تو پہلے بھی ہم نے ہاتھ ملایا تھا نا. کب؟ پہلے خان صاحب تو بڑے مداح تھے نا. ہاں بیچ میں ایسا فیز ایک آیا تھا, تو یہ بھی آ سکتا ہے دوبارہ سے. کیوں نہیں آ سکتے؟ میں نے عرض کیا نا, سیاست میں جو زبان عوام کے سامنے بولی جاتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے. اچھا مروت صاحب, ایک اور چیز ہے کہ PTI کیا اچکزئی صاحب, اور یہ تاثر ملتا ہے کہ کہیں وہ پس پردہ کوئی ریلیف لے رہے ہیں اسی لیے PTI نے ہاتھ اولا رکھا ہوا ہے, ورنہ تو سہیل افریدی صاحب نے پتہ نہیں ابھی تک کیا کر دینا تھا. کوئی ہاتھ اولا کسی نے نہیں رکھا ہے, نہ سہیل افریدی صاحب کا یہ کام ہے, نہ اچکزئی صاحب. سہیل افریدی صاحب کہتے تو ہیں نا کہ وہ عشق عمران کا لیے ہیں. دیکھیں سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل ریٹورک تو کریں گے, وہ تو ہاں چلیں یس. لیکن جہاں تک اچکزئی صاحب کا تعلق ہے, اچکزئی صاحب پہلے مرحلے پہ ان کو قائد اعظم اختلاف بنانا, علامہ صاحب کو سینٹ میں بنانا, یہ آپ کے اپنے بندے مر گئے یا اتنی ان کی اکت نہیں ہے؟ کیوں اس طرح کا جو ہیں بے توقیری اپنی قیادت کی اسد قیصر ہیں, علی محمد خان ہیں, شہریار افریدی ہیں, کافی سینئر لوگ, بیرسٹر گور ہیں, زندگی انہوں نے تج دی. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پھر امید باندھ لی ہے. اب یہ ایک نہیں, A to Z اگر 1000 فیصلے ہوئے ہیں PTI کے 3 سالوں میں تو 1000 کے 1000 غلط ثابت ہوئے. یہ کوئی ایک بھی فیصلہ ایسا نہیں ہے جو درست ثابت ہوا ہو. اب جنہوں نے بنوائے ہیں, جو کمٹمنٹس جنہوں نے کیے تھے, ان کو چاہیے نا کہ آگے آ کے اب اپنے وہ کمٹمنٹس پورے کروائیں. یہ تو چتر چھایا مل گئی ہے PTI کو اپنی ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی سے. عوام کو یہ بتائیں جناب اچکزئی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, ٹرک کی بتی. تو لہٰذا یہ نہ ہوتے کس کا نام لیتے؟ ہاں پھر کس پہ ڈالتے سارا مال؟ کس پہ ڈالتے؟ تو لہٰذا یہ ڈالنے کے لیے اچکزئی صاحب کی بکل جو ہیں جو وہ استعمال ہو رہی ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب. ناظرین اکرام ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد گفتگو ہوگی مڈل ایسٹ کی صورتحال پہ. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन कराम, एक जानिब मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जूं की तूं है, वहीं दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन, और इस दौरे के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की तरफ से यह बयान आना कि हमें चीन की मदद की ज़रूरत है ताकि ईरान को कंटेन किया जा सके और खलीज फ़ारस में मामलात नॉर्मलाइज हो सकें। इस सब में क्या अमरीका और चाइना का कोई कंसेंसस हो पाएगा? ईरान और अमरीका के इस तनाज़े में चीन क्या किरदार अदा कर सकता है? ये तमाम तर वो डेवलपमेंट्स हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर रिटायर्ड मेसम रज़ा साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर उस्मान शाहिद साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेजर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे को कितनी अहमियत की निगाह से देख रहे हैं? ये कितना इंपॉर्टेंट दौरा है चीन का, और इस दौरान ट्रंप वैसे तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आना चाहता था, लेकिन अब ट्रंप को चीन की मदद की ज़रूरत भी आन पड़ी है, तो चाइना क्या अमेरिका को ऑफर कर सकता है? जी बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजू पे अपने साथ लिया है, और हमेशा ही आपके चैनल पे जब भी आए हैं तो बड़ी बाअसर और बड़ी बाइल्म गुफ्तगू सुनने में मिली है, और आपसे काफी कुछ हमें मिला है। ये जो बात आपने की है अभी कि अमेरिका क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और ये किस तरफ जाएगा, दौरे से पहले बहुत ज्यादा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो ऊंचे ऊंचे दावे किए थे, और जो उनके फॉरेन ऑफिस से भी काफी चीजें सामने आई, और ईरान जंग में भी चाइना का जिक्र वो तवातर के साथ करते रहे, और एक दफा तो यहाँ तक भी कह दिया कि जब सीज फायर हुआ तो उन्होंने ट्वीट की कि मुझे उम्मीद है कि चाइना इससे खुश हुआ होगा। दैट मीन्स कि उनके हवास के ऊपर चाइना जो है वो मुसलसल सवार था। अच्छा, चाइना ने उनके दौरे से पहले ही एक जो ट्रम्प कार्ड खेल दिया, वो ये था कि जो उन्होंने 4 रेड लाइन अपनी डिफाइन कर दी कि दीज आर आवर 4 रेड लाइंस। अच्छा, उन रेड लाइंस में एक तो जो था कि उन्होंने वो रेड लाइंस उन्होंने क्यों आने से पहले क्लियर कर दी कि भाई देयर नॉट टू टॉक ऑन दीज सब्जेक्ट्स। एक था जो टैरिफ की बात जो चल रही थी, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस दफा अपने इस जो उनका टेन्योर है प्रेसिडेंसी का, आते ही जो चाइना के ऊपर उन्होंने टैरिफ की एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हमला किया था, और बाद में फिर वो रिट्रीव हुआ। फिर 1 साल का उनका आपस में ट्रूस हुआ, जो बड़ा मशहूर ट्रूस है। वो ट्रूस का भी साल मुकम्मल होने जा रहा है अभी। तो एक तो वो उन्होंने अपनी रेड लाइन डिक्लेयर कर दी कि ये टैरिफ के ऊपर जो हमें धमकियां देनी बंद कर दो। दूसरा, वो ह्यूमन राइट्स के नाम के ऊपर कि चाइना में बहुत ह्यूमन राइट्स सल्ब हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और वो जो उनका जो कि डेमोक्रेसी और उसके ऊपर उन्होंने वो अपनी रेड लाइन। तीसरा, उनका जो एक तर्ज हुकूमत है कि ये जो जमहूरियत का तुम लोग हर वक्त राग अलापते रहते हो, इधर आके ये जमहूरियत का कार्ड नहीं खेलना, और वी डोंट वांट टू लिसन एनी बुलशिट अबाउट डेमोक्रेसी हियर। हमारा एक अपना तर्ज हुकूमत है, सोशलिज्म है, जो भी है वो हमारा 1 पार्टी सिस्टम है, और हम उसी की बेस पे तरक्की कर रहे हैं, उसी की बेस पे इस वक्त दुनिया को रूल कर रहे हैं, और उसी की बेस पे हमारा इकोनॉमी स्ट्रक्चर जो है वो इसके ऊपर खड़ा है। इसलिए आके इधर ये जमहूरियत वाला राग ना अपना। तीसरी रेड लाइन। चौथी रेड लाइन उन्होंने ताइवान की डिफाइन कर दी थी, जो कि इस वक्त अमेरिका जो है वो तकरीबन $18 बिलियन का पैकेज ताइवान के लिए अनाउंस किया था। $9 बिलियन का असला जो है वो ऑलरेडी ताइवान को दे चुका हुआ है, और अभी 7-8-9 मिलियन डॉलर का तकरीबन जो है वो पीछे पैकेज उनका बाकी रहता है, जिसकी बहुत सख्त तकलीफ है चाइना को, क्योंकि चाइना जो है ताइवान को अपना हिस्सा समझता है, और अमेरिका एक बहुत बड़ा कार्ड इस्तेमाल कर रहा है ताइवान वाला चाइना के खिलाफ। तो उन्होंने साफ अल्फाज में अपनी रेड लाइन में ताइवान को अनाउंस कर दिया था कि ताइवान के ऊपर आके कोई बात किसी किस्म की हम नहीं सुनना पसंद करेंगे। अब जब ये 4 रेड लाइन्स उन्होंने डिफाइन कर दी, तो अब ट्रंप साहब के पास खेलने के लिए बहुत लिमिटेड स्कोप बाकी रह गया था कि अब उनके पास एक बहुत नैरो उन्होंने बंद गली में लाके खड़ा कर दिया अमेरिका को।
اوپر سے جو انہوں نے اس سے پہلے جو چائنا کو جو 2 میجر انجیکشن لگائے ہیں، آپ کے سامنے جو 2 سورس تھے چائنا کی انرجی بائنگ کے، تیل خریدنے کے، وہ ایک جو سورس تھا ان کا، اس کے پریزیڈنٹ کو جس طرح انہوں نے اٹھایا اس کے محل کے اندر سوتے ہوئے، اور جس طرح اس کو اریسٹ کیا اور جس طرح امریکہ لے کے گئے اور جا کے وہاں اپنی ایک حکومت قائم کر لی، تو چائنا کا ایک بہت بڑا جو انرجی بائنگ سورس تھا اس کو انہوں نے سلب کیا۔ دوسرا سورس ان کا ایران تھا، اور ایران کے اوپر جس طرح انہوں نے حملہ کیا اور جس طرح ابھی ان کی آؤٹر کارڈن جو ہے ان کی ساری ٹریڈ کو انہوں نے کیا ہوا ہے، وہ بیسیکلی چائنا کو کرٹیل کرنے کے لیے، چائنا کے انرجی، اور ایون کئی مواقع پہ آ کے انہوں نے اوپنلی ایران کو کہا کہ تم چائنا کو تیل دینا چھوڑ دو۔ تو اب یہ 2 انرجی، تو اب چائنا کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ بیسیکلی امریکہ جو ہے وہ ہمارے سارے انرجی ریسورسز کو کرٹیل کرنا چاہتا ہے، امریکہ ہمارے ونگز کاٹنا چاہتا ہے، امریکہ ہماری کمزوریوں کو تائیوان کی صورت میں ایٹسٹرا وہ ایکسپوز کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں بلیک میل کر کے تو ہمیں جو اس وقت اکانومی ریس ہے اس میں آؤٹ کرنا چاہتا ہے۔ چائنا اپنے کارڈ بہت سوچ سمجھ کے کھیلتا ہے، چائنا بڑھ کے نہیں مارتا، چائنا لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کرتا، چائنا بلیوز آن سالڈ کارڈ، سالڈ گیم، اور وہ ہمیشہ چیس کی ٹیبل کی طرح اپنی موو جو ہے وہ بہت کیلکولیٹڈ، سیف۔ بالکل ایران کے موقف کے اوپر بھی چائنا نے بہت سیف کھیلا ہے، بیک ڈور میں کیا کیا ہے یہ چائنا جانتا ہے یا ایران جانتا ہے، لیکن فرنٹ کے اوپر آگے بالکل بھی انہوں نے کوئی ایسا ایکسپوجر نہیں دیا کہ جس سے کوئی اینٹی امریکن آل آؤٹ کھل کے گئے ہوں۔ ہاں انہوں نے ایران کی سپورٹ میں سفارتی سپورٹ ان کی مہیا رہی ہے، اور انہوں نے اچھے بیلنس سٹیٹمنٹس رکھی ہیں، لیکن کوئی بڑھ کے نہیں ماری، کوئی لوز بیان نہیں دیے، کوئی انہوں نے کہا نہیں کہ ہم امریکہ کی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ ایران کے اگر اندر آیا تو انہوں نے بہت ایک نپی تلی جو ہے وہ ایران کے اوپر اپنی پالیسی رکھی ہے، لیکن اس دورے میں ایران کا ٹاپک جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس ایگزیکٹلی یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا میجر صاحب۔ عثمان شاہد صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اس سے پہلے راجہ فیصل صاحب ضیاءکار ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ عثمان شاہد صاحب آپ کس طرح سے اس پوری سچویشن کو انالائز کرتے ہیں، اسپیسیفکلی اگر ہم ٹرمپ کے اس دورے کو دیکھیں، اور جس طرح سے میجر صاحب نے بہت ڈیٹیل میں اور ایک نیوٹرل انالیسز ہے اور ایک کلیئر پکچر جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی ہے کہ چائنا بھی بہت محتاط ہے، امریکہ بھی بہت سی چیزوں کے اندر بہت محتاط ہو کے چل رہا ہے، تو آپ کس طرح سے انالائز کرتے ہیں ٹرمپ کے دورہ چین کو اینڈ اٹس امپیکٹ آن دی وار ان مڈل ایسٹ؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جو دورہ کر رہے ہیں چین کا اس وقت، وہ ایک بڑی کمزور اب کہہ لیں پوزیشن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ امریکہ کے اندر مئی میں پرائمری سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں، اور جو چیز وہ چاہتے تھے کہ ایران وار کی صورت میں انہیں مل جائے ٹرافی کی صورت میں، وہ چیز اس طریقے سے ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہی، مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر ہے۔ تو وہ لیوریج گین کرنے کے لیے، نیریٹو شیپ کرنے کے لیے، جو کہ اندرونی محاذ کے اوپر میگا بیس چاہتی تھی ان سے ہے، اب وہ ایک ناکام کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں کہ 16 لوگ جو ہیں سلیکان ویلی کے اور دوسری طرف وال سٹریٹ کے ساتھ لے کے گئے ہیں، اور ایک پورے کا پورا جیسا آرماڈا کی وہ بات کرتے ہیں، یہاں پہ بھی انہوں نے ایک پوسچر دینے کی کوشش کی ہے تصویریں لگا کے کہ میں بہت بڑی ڈیل وہاں سے لے کے آنے لگا ہوں، بوئنگ کی سب سے بڑی ڈیل ہسٹری کی میں لے کے آؤں گا، لیکن یہ چیز اس طریقے سے ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہی ان کے اندرونی محاذ پہ، کیونکہ اپروول ریٹنگ ان کی 30 سے نیچے گر پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ جو پر گیلن ہے وہ $4.53 سے اوپر چلا گیا ہے، برنٹ کروڈ جو ہے وہ $110 کے اوپر کھڑا ہے، اور یاد رکھیں جو ان کی ٹیکنالوجیکل کولڈ وار ہے جس کے اندر چین جو ہے الزام لگاتا ہے کہ انہیں سیمی کنڈکٹر جو ہیں نویڈیا سے خریدنے نہیں دیے جاتے، اور اسی طرح سے چین نے اسرٹ کیا تھا پچھلے سال جب 140% ٹیرف لگایا، انہوں نے ساتھ ہی وہاں کے اوپر جو ان کے پاس تھے ریئر ارتھ منرلز اور میگنیٹس تھے ان پہ پابندی لگا دی، اور یاد رکھیں ان کا جتنا سٹاک پائل ڈپلیٹ کیا ہے اس میں ان کی ویپنری کا بڑا کمپوننٹ جو ہے وہ جس چیز سے بنتا ہے ٹنگسٹن سے، وہ ساری کی ساری دھات جو ہے چین کے پاس ہے، تو بڑی کمزور پوزیشن ہے، اور کسی صورت میں چین امریکہ کو ریسکیو نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں تھوسیڈیڈس ٹریپ کیا ہے، اس کے اندر ایک رائزنگ پار دوسری پار جو کہ اسٹیبلش پار ہے اس کے آرڈر کو مس پلیس کرنے کے لیے وار کی صورت کے اندر چلی جائے گی، اور چائنا اس چیز کو کے لیے مکمل طور پہ تیار اور آمادہ ہے۔ ان کی خود جو کمیونسٹ پارٹی سمجھتی ہے 2027 میں یہ وار ہر صورت کے اندر ٹریگر کرے گی۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا جو نعرہ لگایا تھا امریکہ میں کہ میں آ کے انہیں ٹف ٹائم دوں گا, میں انہیں کارنر کر دوں گا, ان پہ ایلومینیم کا امبارگو لگا دوں گا, ان کا بزنس ماڈل چینج کرنے کے لیے پش کروں گا. ڈونلڈ ٹرمپ کچھ نہیں کر پا رہے. ایون جو 2.25 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد باہر آئے اور ان سے پوچھا گیا تائیوان پہ بات ہوئی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے سوال کو اگنور کر دیا. تو میرے خیال میں چائنا یہاں کے اوپر اسرٹ کرتا نظر آتا ہے, اور چائنا کو اچھی طرح پتا ہے کہ ٹرمپ کیا کر رہا ہے. ٹرمپ نے پچھلے ہفتے ان چینی کمپنیز پہ پابندی لگا دی جنہوں نے ایرانی آئل شپمنٹ کے اندر انہیں ہیلپ کیا اور سیٹلائٹ کی امیج جو ہے وار کے دوران پرووائڈ کی ہے. اور دوسری طرف کیا کہتے ہیں, وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چینی جو آدھا کروڈ آئل ہے وہ اسٹریٹجک واٹر وے سے گزرتا ہے, تو وہ کوشش اپنی پوری کر رہے ہیں کہ چین کو لوپ کے اندر لیں اس حوالے سے کہ آپ پلیز ہمیں یہاں سے ریسکیو کروائیں. مجھے لگتا ہے چین اگر فیس سیونگ دینا چاہے گا تو ایران کو دینا چاہے گا. ابھی 4 دن پہلے عباس اراغچی یہاں ٹچ ڈاؤن کر کے بیجنگ سے گئے ہیں, اور یاد رکھیں تھیٹر آف وار کو اگر زوم آؤٹ کریں تو آپ کو امریکہ اور ڈریگن آمنے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں, اور اس جنگ کا بڑا بینیفیشری جو ہے ڈریگن ہے. وہ کسی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ جو چیز میدان جنگ میں ایران کے ہاتھ آئی ہوئی ہے وہ یہاں کے اوپر شو کیس ایسا کریں کہ امریکہ اس جنگ کا ونر ہے. تو مجھے لگتا ہے سچویشن بڑی پریکیریس ہے امریکہ کے لیے, پرٹیکولرلی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. اے آئی کی دور دیکھ لیں, اس کے اندر بھی یہی میسج دیا انہوں نے کہ اگر آپ سیمی کنڈکٹر ہمارے حوالے نہیں کریں گے اور نویڈیا نہیں کرنے دیں گے تو ہم امریکہ میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. دیکھیں ابھی تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں, اس کے اندر یہ ہے کہ تقریباً $30 بلین دونوں سائڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو نان سینسٹیو گڈز ہیں اس کے اوپر ٹیرف کم کر لیتے ہیں. امریکہ ہارٹ ہو رہا ہے پورے طریقے سے اکنامک راؤنڈ کے اوپر ہے. اور دوسری طرف جو ہے چین نے کلیئر بتا دیا کہ جو دسمبر میں $11 بلین کا آپ نے اسلحے کا دینے کا معاہدہ کیا ہے ان کے ساتھ ہے, اگر شپمنٹ یہاں پہ ڈسپیچ ہوئی امریکہ سے ہے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. تو میرا خیال جی عثمان شاہد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. راجہ فیصل صاحب آپ کی جانب آؤں گا. اس وقت آپ کس طرح سے انالائز کرتے ہیں اسپیسیفکلی یو ور ان بیجنگ اے فیو ڈیز اگو, اور بیجنگ کی فضاؤں میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ ظاہری بات ہے چائنا ویسے پیس ایفرٹس کے حوالے سے اپنا وزن پاکستان کے پلڑے میں ڈال چکا ہے, لیکن ٹرمپ کا یہ دورہ, یہ شی ٹرمپ سمٹ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جس طرح سے عثمان شاہد صاحب نے بھی کہا کہ ٹرمپ نے اوائڈ کیے ہیں کوسچنز تائیوان کے حوالے سے, تو چائنا اس وقت آپ کو پوزیشن آف اسٹرینتھ میں نظر آتا ہے کیونکہ وہ خاموش تو ہے لیکن پیچھے سے شاید یا انڈر دا ٹیبل وہ ایران کی مدد بھی کر رہا ہے لیکن مان نہیں رہا. تو چائنا اس سب میں یہی چاہے گا کہ امریکہ گھٹنوں پر آ جائے. جی بالکل. دیکھیے میں تقریباً 3 روز پہلے بیجنگ سے واپس مڑا ہوں. میری 3 تھنک ٹینکس کے ساتھ بیجنگ میں ملاقاتیں ہوئیں, اور آف کورس اس میں جو سینٹر آف ٹاکس تھا دیٹ واز انٹائرلی ریلیٹڈ ٹو مڈل ایسٹرن کرائسس, اور اس کے حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ دے ہیو بین آف کورس سپورٹنگ ایران, اینڈ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دے کمپلیٹلی سے دیٹ ایران از اے ساورن کنٹری, اینڈ اگر ایران کو کچھ ہوتا ہے تو دین جو امبیلنس آف پاور ہے مڈل ایسٹ میں وہ مزید بڑھے گا, اور یہ ایک خطرہ بنے گا دوسرے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے لیے بھی. تو اس تناظر میں چائنا چاہتا ہے کہ ایسی صورتحال نہ بنے جس سے کہ ان کے اوپر بھی بہت برا اثر پڑے گا, کیونکہ وہ ایک پروڈیوسنگ کنٹری, ایک پروڈیوسر ہے, اور آف کورس جب انرجی کرائسس آئے گا خصوصاً آئل کی مد میں تو اس میں ان کو بہت برا ان کے اوپر اثر پڑے گا. اسی تناظر میں ہمیں بعض گشت سنائی دی گئی کہ CM-302 مسائل جو سپر سونک کروز مسائل آف کورس جو شپس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ایران کو دیا گیا, اور اس کے تناظر میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو امریکن شپس تھیں انہوں نے واپسی کی راہ لی, اور اب امریکہ جو ہے وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ شاید سب مرین کا استعمال کریں گے ایران کے خلاف. لیکن میرے خیال میں اس طرف چیزیں نہیں بڑھیں گی. اس وقت امریکہ بری طرح پھنسا ہوا ہے, اور یہ جو ٹرپ ہے یہ دو اٹ واز پلانڈ ویل بیفور, لیکن اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو موڈ مجھے بیجنگ میں نظر آیا وہ ایک ٹرائمف کا موڈ تھا, ایک سکسیس کا موڈ تھا, جس میں کہ ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ امریکہ ہیز سم کائنڈ آف ایکسپیکٹیشنز
from Beijing to play its role. Already Beijing जो है वो हमें of course officially भी नज़र आता है पाकिस्तान को हेल करता हुआ, and the think tanks जिनके साथ के मेरी मुलाकातें होती रहीं, वहाँ पे भी मुझे एक ही चीज़ सुनने को मिली कि वो सब के सब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का और प्राइम मिनिस्टर का वो बहुत ज़्यादा हेल कर रहे थे उनको, कि जिस तरीके से पॉजिटिवली पाकिस्तान ने रोल प्ले किया कि इस मामले में अमन की राह ली जाए, डायलॉग की राह ली जाए, रादर देन कि इसको एक कंटिन्यूअस वॉर बनाया जाए। और इस सारे तनाजुर में आई थिंक चाइना जो कि बिल्कुल पीछे खड़ा है, और आज हमने ये देखा कि एक प्रेसिडेंट शी जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को टेम्पल ऑफ हेवन भी लेके गए, जिसकी के बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इन बीजिंग, और ख़ुसूसन जो टिएननमेन स्क्वायर है उसमें उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, और पावर का हब वो समझा जाता है, और उसके बिल्कुल साथ जो एंशंट जहाँ से रूल किया जाता था पूरे चाइना को, उम्मीद है कि वो फॉरबिडन सिटी को भी विज़िट करवाया गया होगा प्रेसिडेंट ट्रंप को। एंड आई थिंक दिस इज़ अ शो ऑफ पावर फ्रॉम द एक्चुअल पावर और एक्चुअलिटी दिखाई गई बीजिंग की जानिब से। एंड आई थिंक समहाउ अमेरिका को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि दे नीड टू हैव अ वे आउट ऑफ दिस क्राइसिस, एंड चाइना is very well placed to of course play its role. ठीक है राज साहब, आपका पॉइंट आ गया। मेजर साहब, इख्तिताम पे आपसे शॉर्ट कमेंट जरूर लूंगा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ खबरें चलाई गईं। पहले पाकिस्तान के हवाले से CBS न्यूज़ ने चलाई कि भाई हमने ईरान के तैयारे को पनाह दी हुई है। फिर UAE के हवाले से खबर आई कि जी UAE ने अटैक कर दिया था ड्यूरिंग द वॉर। फिर सऊदीया के हवाले से रॉयटर्स ने खबर दे दी कि सऊदीया ने भी जंग के दौरान सीक्रेटली ईरान पे अटैक किया। कल इसराइल का प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कहता है कि भाई नेतन्याहू ने खुफिया दौरा किया। अब UAE उसकी तरदीद कर चुका है। आपको लगता है कि कोई स्पॉइलर भी है इस सब में, जो इस पीस प्रोसेस को शायद मीडिया वॉर के जरिए सैबोटाज करना चाहता है? जी बिल्कुल लगता नहीं है। स्पॉइलर इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है, और एक ही स्पॉइलर है जिसका नाम नेतन्याहू है। और वो एक ऐसा एक साइको आदमी है जिसको ये समझ ही नहीं आ रही कि मैं ये जो जंग लड़ रहा हूँ ये किसी मजहब, किसी फिरके, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ। वो बेसिकली इस वक्त इंसानियत के खिलाफ एक अपनी जो साइकोनेस है उसका इजहार कर रहा है, और उसके मुताबिक वो चल रहा है। उसने जिस तरह 3-4 साल से जिस तरह फलस्तीनियों का कत्लेआम किया उसने, फिर उसने सीरिया में लोगों का कत्लेआम करवाया, सुडान में, सोमालीलैंड, हर जगह पे आपको उसकी साइकोनेस नजर आ रही है। अब इस जंग में कौन नहीं जानता कि किस तरह एप्स्टीन फाइल के ऊपर उसने किस को ब्लैकमेल करके इस जंग में धकेला है। कौन नहीं जानता कि ये जंग अमेरिका की जंग नहीं। तो इस वक्त पूरी की पूरी अमेरिका की डीप स्टेट इस चीज पे चीख रही है कि ये जंग हमारी है ही नहीं। उनकी अवाम इस वक्त चीख रही है कि ये हमारी जंग नहीं थी। किस तरह उस स्पॉइलर ने अरबों को एंगेज करने की कोशिश की, किस तरह उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस जंग के दौरान किए, जिसको तवातर के साथ ईरान डिनाई करता रहा कि रिफाइनरीज के ऊपर उस तरह जिस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सऊदी रिफाइनरी के ऊपर उसने अटैक करवाए और ईरान का इल्जाम लगा के वो सऊदी अरब को एंगेज करना चाहता था, वो UAE को एंगेज करना चाहता था। तो उसने UAE और सऊदी अरब के बीच में हालात जो है वो कशीदा किए हुए हैं। ओपेक से UAE को निकलवा दिया। पाकिस्तान के खिलाफ वो अपना हर जहर उगलने से गुरेज नहीं करता। इंडिया पाकिस्तान की जब जिसको अभी मार्का हक की एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट किया, किस तरह इंडिया को उसने पाकिस्तान के ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा दिया। यानी कि वो उसका मिशन ये है कि पूरी की पूरी दुनिया इस वक्त एक आग की लपेट में आ जाए, जंग का समा बना रहे, ताकि जो इम्पीचमेंट उसके सर पे ऊपर खड़ी है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके डिस्क्वालीफाई होने के ऊपर सर पे खड़ा है, सिर्फ वो अपने उस फैसले को रुकवाने के लिए, उसके लिए इस वक्त पूरी की पूरी कायनात तबाह हो जाए, उसको हर सूरत वो कोर्ट का फैसला रुकवाना है और अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप जो है उसको बचानी है। ऐसे साइको को स्पॉइलर नहीं करते, ऐसे साइको को पागल खाने के अंदर जमा होना चाहिए।
اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ کتا جو بابلا ہو جاتا ہے تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ اس کو گولی مار دی جاتی ہے، ایسے شخص کو اب سلاخوں کے پیچھے باندھنا چاہیے جس نے پوری انسانیت کو اس وقت جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا ہوا ہے. وہ کسی کا سجن نہیں ہے، وہ ہر طرح سے وہ عربوں کو عربوں سے لڑا رہا ہے، عربوں کو عجموں سے لڑا رہا ہے، وہ پاکستان کو بھارت سے لڑا رہا ہے، بھارت کو پاکستان سے لڑا رہا ہے، امریکہ کو ایران سے لڑا رہا ہے. ایک پورا نیٹ ورک اس نے ویب ایک ڈیولپ کر دیا ہوا جنگ کا، اور سپائلر وہی ہے جو آپ کا سوال. بالکل میجر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. عثمان شاہد صاحب آپ کی جانب آؤں گا، کیونکہ اس وقت جس طرح سے ہم سپوائلرز کی بات کر رہے ہیں اور باقی جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو اصل ایک بڑا تنازع یہ بھی سر اٹھا ہے کہ امریکہ ایران جنگ بندی تو ہو جائے لیکن پیچھے کچھ انفنشڈ ایجنڈاز چھوڑے جائیں، اور اصل پاکستان کے لیے ایک اور چیلنج شاید یہ ہو کہ عربز ورسز ایران جنگ جو ہے وہ سر اٹھا لے آفٹر دا سیز فائر یا پھر پیس ڈیل. کس طرح سے دیکھتے ہیں مڈل ایسٹ آرڈر کی تبدیلی کو آپ؟ جی میرے خیال میں اس کی پاسبلٹی ہے، اور دیٹس واٹ ایگزیکٹلی نیتنیاہو ہیز بین ڈوئنگ. آپ دیکھیں جنگ کے دوران انہوں نے کس دفعہ فالس فلیگ آپریشن کی، کتنی بار ان کے جو ایسٹس تھے وہاں کے اوپر موساد کے ایجنٹ قطر میں بھی پکڑے گئے، سعودی عربیہ میں بھی، تاکہ سیکٹیرین لائنز کے اوپر جو ہے ایران کو کھڑا کیا جائے سعودی عربیہ کے سامنے. آپ کو یاد ہوگا وال اسٹریٹ جرنل جو ہے اس نے پے در پہ ایسی سٹوریز چھاپی تھیں کہ جناب ایم بی ایس جو ہے انہوں نے پش کیا واشنگٹن کو اس جنگ کے اندر کودنے کے لیے، اور جب اٹیک لانچ ہوا ایران کی طرف سے تو سعودی عربیہ نے پاکستانی کہنے پہ ریسٹرینٹ کیا. تو میرے خیال میں وی ہیو بین ایبل ٹو نیوٹرلائز دس سچویشن، کہ ہم نے کوشش کی اپنی کہ جو ہمارے پاس آپ کہہ لیں ڈپلومیٹک ایکیومن تھا اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم نے بیک ڈور ڈپلومیسی کی، شٹل ڈپلومیسی کی، اور اس ساری سچویشن کو فزل آؤٹ کرنے کے اندر اپنا کلیدی کردار ادا کیا. ہم وہاں کے اوپر آلریڈی موجود ہیں، اور میرے خیال میں ہمارا ایران کے ساتھ جس طریقے سے ہر ٹیئر کے اوپر اس وقت ہم لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور دوسری طرف سعودی عربیہ کے ساتھ آف کورس ہمارے جو ریلیشن شپ جو نئے ایس ایم ڈی اے کے بعد اسٹیبلش ہو چکے ہیں، میرا خیال میں پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ جو اسرائیل کا نفیریس ڈیزائن ہے یہاں کے اوپر ہے اس کو روکا جا سکے. اور نو ڈاؤٹ جو یو اے ای ہے وہ سینٹی کا اس طرح سے ثبوت نہیں دے رہا کہ جو خبریں آ رہی ہیں آئرن ڈوم وہاں کے اوپر تھا، نیتنیاہو عمانی بارڈر کے قریب جو العین شہر ہے وہ اس میں انہوں نے ملاقات کی تھی. اور پھر یاد رکھیں ساری ٹریجیکٹری میں آپ ہندوتوا پروجیکٹ کو نہیں رول آؤٹ کر سکتے. انڈیا جس طرح سیفرنائزڈ ہو چکا ہوا ہے، سیکولرزم کی دیوار مغربی بنگال کے اندر بھی گر چکی ہوئی ہے، ہمارے پڑوسی ایک ایسا ایگزسٹینشل تھریٹ کریٹ کرتا ہے جو کہ ہمیں بلیڈ کرنے کی کوئی کوشش نہیں جانے دے گا. وہ اگر اوورٹلی ہے چاہے کوورٹلی ہے، وہ گوریلا وارفیئر کے تھرو ایسٹرن بارڈر اگر انہوں نے ہاٹ رکھا، ہم نے اس کو مینج کیا تو وہ ویسٹرن بارڈر کی طرف سے آگے. پھر جس طرح سے ہیکزیگن الائنس بنانے کی اسرائیل نے بات کی، اور نیتنیاہو اور اس کا جو برومانس ہے اور سویلائزیشنل فریم ورک کے اندر جس طرح زائنزم اور یہ آر ایس ایس جو ہے ہندوتوا پروجیکٹ اس کو 100 سال مکمل ہو چکے ہوئے ہیں، یہ ہر صورت کے اندر کوشش کرے گا کہ سچویشن وولاٹائل یہاں کے اوپر رہے. لیکن میرے خیال میں ہم ریلیونٹ ہیں، ہم ریلائبل ہیں، اسٹریٹجک ہم پلیئر ہیں یہاں کے اوپر، اور ہم نے بتا دیا وی ہیپن ٹو بی سیریس کنٹینڈر. اگر کوئی ہمیں دانت دکھائے گا، اگر کوئی لڑے گا تو ہمارے پاس فینگ اس سے بڑے ہیں اور ہم انہیں کاٹ لیں گے. ہم نے کابل کو بھی یہ چیز سمجھا دی ہے کہ دوحہ میں اور استنبول میں چین میں بیٹھ کے ہے کہ اگر آپ کے پاس رستہ مذاکرات کی ٹیبل ہے، نہیں تو ہمارے جٹ جو ہیں وہ ہر وقت آپ کے اوپر حاوی رہیں گے. اور یہی چیز انڈیا کو جو ہے باور کرا دی گئی ہے. اور لیکن دوسرے اینڈ پہ انہوں نے جو محاذ گرم کیا ہوا آئی ڈبلیو ٹی انڈس واٹر ٹریٹی، یاد رکھیں ہمیں لا فیئر بڑی ضرورت ہے، ہمارے پاس انٹرنیشنل لا کے اس لیول کے ایکسپرٹس ہونے چاہیے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ آئی سی جے کے اندر خابر قریشی کو کھڑا کریں جو 2004 میں انڈیا کی طرف سے وکیل رہ چکا ہوا ہے. ہمارا کیس مضبوط ہے، ہمیں پتہ ہے انڈیا کس طرح گراس وائلیشن کر رہا ہے ہیومن رائٹس کی ہے، اور کشمیر کے مدعے کو ہمیں انٹرنیشنلی مجھے لگتا ہے کہ اب ایمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے. کشمیر سے متعلق لٹریسی جو ہے ہماری یونیورسٹیز کے اندر ہونی چاہیے، ہمارے چینلز کے اندر کشمیر کا ڈیسک ہونا چاہیے، مستقل بنیادوں کے اوپر ہے. وہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو ہمیں نہیں اس کرائسس کو
اپنا پولیٹیکلی ٹاؤٹ کرنا. ہمیں بتانا ہے کہ سسٹمیٹک آرڈر کے اندر کس طریقے سے فیئر آف میجورٹیرینزم کے تحت وہاں پہ ایک سرویلنس کی جا رہی ہے اور انڈر سیج رکھا جا رہا ہے وہاں سے پچھلے 7 سے 8 سال کے اندر. اور دی والڈ ڈاکٹرائن جو ہے جس کے اندر وہ مسلمانوں کو کرمنلائز کرتے ہیں, بنگالی ہو جائیں یا کشمیری ہو جائیں, یہ ساری چیزوں کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نیریٹو شیپ کرنے کی جو ضرورت ہے اس کے اوپر ریاست اور گورنمنٹ کے ادارے کام کر رہے ہیں. اس کے میگنیچیوڈ کو اور اس کی بینڈ وڈتھ کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ, اپنے ڈوزیے رکھنے چاہیے. ویسٹرن کیپٹل میں ہمارے جو فورن جو ڈیلیگیشنز ہیں ہمارے, اور اسی طرح سے ہیومن رائٹس کونسل کی سیٹ ہمارے پاس ہے, اقوام متحدہ کی غیر سلامتی کونسل کی غیر مستقل نشست ہمارے ہاتھ کے اندر ہے, 1988 کی طالبان کمیٹی کو ہم چیئر کرتے ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم کی کمیٹی کو چیئر کرتے ہیں. میرے خیال میں ہمارا ڈپلومیٹک کیپٹل کلاؤڈ الحمدللہ بہت جائگنٹک ہے, جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں بڑے سگیسٹی کے ساتھ ہے. اس چیز کو ہمیں مومنٹم میں بدل کے کیری فارورڈ کرنے کی ضرورت ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں ہم حالت جنگ کے اندر ہیں. ہماری تمام پولیٹیکل فورسز کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ صرف 10 مئی کے لیے ہم نے جو سنرجی قائم کی تھی اس کا مومنٹم نہیں ٹوٹنا چاہیے, کیونکہ دشمن ہمیں اندر سے بلیڈ کرے گا. ان کی میکابولین منورز یہی ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک انارکی سچویشن لا اینڈ آرڈر کی کریٹ کی جائے, فیل گڈ فیکٹر نہ کبھی آ سکے یہاں کے اوپر اکنامک معاملات کے حوالے سے, اور گوادر پورٹ مکمل آپریشنلائز نہ ہو. تو ہمیں ان کے اس ڈیزائن کے خلاف مجھے لگتا ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو بیٹھنا چاہیے اور سینٹی کا ثبوت دینا چاہیے. یہ کوئی فرد واحد کے لیے ملک نہیں بنا ہوا تھا, ٹھیک ہے, کہ ہم اس ملک کو جو ہے اس حد تک ڈیمیج کر دیں. اور یہ ہائی ٹائم ہے ہماری قوم کے اینڈ کے اوپر یہ چیز انٹرنلائز ہو کہ دشمن مسلسل ہمیں جو ہے وہ بلیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے, اور اس کو ہم نے کرپلنگ بلو دینا ہے انشاءاللہ, اور اس کے لیے ہمیں اپنی اکنامک سوورنٹی کے اوپر بھی کام کرنا ہے. جی بالکل عثمان شاہد صاحب, یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. راجہ صاحب اسی پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں پچھلے کچھ دنوں میں بھی ہم نے دیکھا جیسے ہی گھڑی کے 12 بجے کیلنڈر پہ 10 مئی کی تاریخ آئی, مارکہ حق کو ہم کمیموریٹ کر رہے تھے, ایک مرتبہ پھر اٹیکس جو ہیں دہشت گردوں کے وہ شروع ہو گئے پاکستان میں بھارت کی ایما پر. بنو میں اٹیک ہوا, پھر اس کے بعد لکی مروت میں, ابھی کل ISPR کا اعلامیہ آیا ہے, بلوچستان میں ہمارے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. تو انڈیا جو ہے وہ تو یہ والا محاذ ہمارے لیے گرم کر رہا ہے اور اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیرر کے طور پہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ غضب للحق کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مزید اس کی ذرا انٹینسٹی اور فریکوینسی بڑھانے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل, ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایک کانسٹنٹ تھریٹ ہے جس کو کہ کاؤنٹر اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ہمیں بالکل بھی اس کو ایزی لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اور IBOs کا جو سلسلہ بڑھایا گیا تھا آف کورس اس کو مزید بڑھتے رہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سی پیک کے اوپر جو یہ سوالیہ نشان ڈالنے کی انڈین کوشش ہے اور کچھ اور کنٹریز کی بھی کوشش ہے, اس کوشش کو ہمیشہ کے لیے آف کورس اس کا کلا کما کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سی پیک نہ صرف پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بلکہ ہمارے درینہ دوست چین کے لیے بھی بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے. اور ہمیں اس چیز کا آف کورس احساس ہونا چاہیے. اینڈ یہ جتنے بھی ڈیزائنز ہیں جس میں کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ موساد کی کانسٹنٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے آن آر ویسٹرن فرنٹ, and that is entirely to of course engage us on the western front and keep us busy in there. اور ایک بڑے پیمانے پہ پاکستان کے ہاں جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے سی پیک کے تناظر میں, اس کو آف کورس ختم کرنے کی یہ ایک سازش ہے. اور میرے خیال میں اس کا جو تدارک ہے وہ بہت ضروری ہے اور یہ کنٹینیوس رہنا چاہیے. اوور آل اگر خطے کی بات کی جائے تو میرے خیال میں ایز سون ایز ویل گیٹ اے ڈیسیجن آن یہ ایرانین کرائسس, جو ایرانین کرائسس جب جیسے ہی ختم ہوگا تو میرے خیال میں ایک پازیٹیو فضا بنے گی پاکستان کے لیے بھی اور پورے ریجن کے لیے. اور پاکستان کی جو امپورٹنس ہے وہ آف کورس مزید ہائی لائٹ ہوگی, خصوصی طور پہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک مسل ہے آئی تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو بی ریناؤنڈ. اینڈ پہلے سے پاکستان نے پچھلے سال اپنا ملٹری مسل شو کیا, لیکن اس دفعہ جو پاکستان نے ملٹری ڈپلومیسی اپلائی کی اور بڑے سکسیسفلی اپلائی کی, اس کے تناظر میں میرے خیال میں پاکستان نے ایک جو ڈپلومیٹک مسل ہے وہ بھی گین کر لیا ہے. اور دور جدید میں آپ کو نہ صرف یہ کہ ملٹری مسل کی ضرورت ہوتی ہے ٹو سسٹین آل آف دا پریشرس, آپ کو ڈپلومیٹک مسل کی
ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और मेरे ख्याल में जितनी भी पावर्स हैं इस वक्त वो दे आर लुकिंग एट पाकिस्तान एज अ कंट्री जो कि कोई भी प्रेशर्स हों उसको एग्जॉस्ट करने में मदद दे सकता है, एंड पाकिस्तान ने ये सक्सेसफुली किया एंड आई थिंक दिस नीड्स टू बी कंटिन्यूड। ओवरऑल जो अफ़गानिस्तान का जो मामलात हैं, तालिबान के जो मामलात हैं, मेरी नज़र में जैसे ही ये इरानियन क्राइसिस जो है ये ओवर हो गया तो उनको भी शायद इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि वो अब लॉक्ड हैं फ्रॉम ऑल एंड्स, और उनको उनकी जितनी भी ज़रूरियात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरली पाकिस्तान की तरफ से ही पूरी हो सकती हैं। और दूसरी तरफ भी जब ईरान बैठा होगा तो वी नो कि इन पास्ट अगर कुछ ऐसा होता भी रहा तो अब जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इसमें मुझे नहीं लगता कि अब इंडिया को वो लीवरेज मिलेगी जो कि चाबहार के तनाजुर में वो लेता रहा पहले। और ओवरऑल आई एम जस्ट सीइंग कि पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है वो प्रिवेल करेगा और इंडिया की जितने भी डिज़ाइंस हैं रिलेटेड टू पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट, आई थिंक दे आर गोइंग टू बी बस्टेड वेरी सून। और ये जो दौरा जो प्रेसिडेंट ट्रंप का है आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित होगा भारत के लिए, क्योंकि भारत जो है वो अपने आप को समझ बैठा था कि शायद वो रीजन में चाइना को चैलेंज कर सकता है, और वो इस तनाजुर में कर रहा था कि शायद जो जितना भी आईटी हब है वेस्टर्न कंट्रीज़ का वो उसकी बैकयार्ड जो है वो इंडिया को बना ले और इंडिया जो है वो उनको चूसता रहे। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्तों में इनको कोई इस तरह की लीवरेज मिलेगी। अब जबकि हमने देखा कि इवन इलॉन मस्क, बाय द वे आई वांटेड टू टेल यू अबाउट इलॉन मस्क, व्हाई ही इज देयर। आई थिंक इलॉन मस्क जो है ही नोज हिज इम्पोर्टेंस एंड ही नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइना। चाइना की इम्पोर्टेंस उसको मैं आपको सिर्फ एक लफ्ज़ एक फ़िक्रे में बता दूं कि एक महीने के अंदर अंदर 30 लाख जो टेस्लास हैं वो चाइना में बिकी। एंड इलॉन मस्क जो है he has all of his eggs in the Chinese basket, क्योंकि उसको पता है कि चाइना जो है उस वहाँ पे बाइंग पावर है, और अमेरिका को ओवरऑल पता है कि चाइना के बगैर उनकी अपनी इकॉनमी जो है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। तो इस सारे तनाजुर में चाइना हैज़ इमर्ज्ड, ये इस क्राइसिस के बाद चाइना जो है वो मजीद इमर्ज हुआ है और ताकतवर हुआ है। और सारी बात है कि यूएस जो है उसको तो धचका लगा है, लेकिन भारत जो है जो विश्व गुरु था अब शायद विश्व सेवक की पोजीशन से भी डाउनग्रेड हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा फैसल साहब, उस्मान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, इसी के साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।